جارج لیماٹرے فادر آف بگ بینگ تھیوری، جس کے مطابق آبزرویبل یونیورس کا پھیلاؤ ایک خاص مقام پر ایک ذرے کے پھٹنے سے شروع ہوا، مگر قرآن کریم نے اس کا ذکر 1400 سال قبل کیا، جب انسان کسی قسم کی ٹیکنالوجی اور فلکیاتی علم نہیں رکھتا تھا۔ آج ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنسدان اسے سچ مانتے ہیں اور اس کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق آج سے 13.8 ارب سال پہلے ایک بڑے دھماکے سے اسپیس اور ٹائم یعنی خلا اور وقت وجود میں آئے، جبکہ دھماکے سے پہلے مادہ نامی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی انرجی یعنی طاقت اور نہ ہی وقت کا کوئی وجود تھا۔ موجودہ دور کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق یہ تینوں چیزیں خلق کی گئی ہے۔ آج کی اس عظیم الشان دریافت کو قرآن مجید 1400 سال پہلے کچھ یوں بیان فرماتا ہے: کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے کہ زمین اور آسمان بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اللہ نے سارے تخلیقی عمل کا اظہار اسی ایک آیت میں کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں کھول دیا یعنی ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ 1400 سال قبل قرآن کا یہ نظریہ آج کے دور کے بگ بینگ کے نظریے سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس دور میں جب کہ ٹیکنالوجی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اگر کوئی اتنے واضح الفاظ کے ساتھ بیان کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے بنانے والے یعنی اللہ کی ذات ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ ناظرین، بگ بینگ کے دوسرے مرحلے کے بارے میں سائنس بیان کرتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد اگلی 3,80,000 سال تک کائنات میں ایٹمی ذرات کے بادل چھائے رہے، جن کو ایک طرف کائنات میں موجود ڈارک انرجی پھیلا رہی تھی، وہیں کشش ثقل یعنی گریویٹیشن فورس آپس میں ملا رہی تھی۔ سائنس کے مطابق آخر کار کشش ثقل یعنی گریویٹیشن فورس جیت گئی، اور یوں کائنات میں بکھرے ہوئے انہی ذرات کے ذریعے سیارے، ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئی۔ جبکہ قرآن بگ بینگ کے دوسرے مرحلے کو کچھ یوں بیان کرتا ہے: پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ابھی وہ ایک دھواں سا تھا، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں چلے آؤ یعنی وجود میں آؤ، خوشی سے یا جبراً۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم پوری آمادگی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد سائنس کائنات کے خاتمے کے بارے میں دو نظریے پیش کرتی ہے: دی بگ فریز اینڈ دی بگ کرنچ۔ جیسے کہ ہم نے جانا کہ جہاں کائنات کو ڈارک انرجی پھیلا رہی ہے، وہیں کشش ثقل یعنی گریویٹیشن فورس اس کو آپس میں ملا رہی ہے۔ اب یہاں بعض سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈارک انرجی گریویٹیشن فورس کے مقابلے زیادہ طاقتور ہے۔ ان کے مطابق کائنات ہمیشہ سے پھیلتی آ رہی ہے اور ہمیشہ پھیلتی رہے گی۔ اس نظریے کو دی بگ فریز کہا جاتا ہے۔ وہیں بعض سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ گریویٹیشن فورس ڈارک انرجی کے مقابلے زیادہ طاقتور ہے، جس کے چلتے کائنات کی ابتدا جس ذرے سے ہوئی تھی، گریویٹیشن فورس کے ذریعے وہیں پر آ کر اس کی انتہا ہوگی۔ اس تھیوری کو دی بگ کرنچ کہا جاتا ہے۔ جبکہ کائنات کے خاتمے کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ یوں فرماتا ہے: وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دی جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ دوستو، قرآن کی یہ آیات دی بگ کرنچ تھیوری سے بالکل مطابقت رکھتی ہے، یعنی آج کی جدید اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنس کائنات کی تخلیق اور خاتمے کے بارے میں جو نظریے پیش کرتی ہے، وہ اللہ نے قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے واضح طور پر بیان فرمائے، مگر پھر بھی یہ لوگ اس سے کچھ سبق نہیں لیتے اور اپنے ہٹ درمی اور ضد پر قائم رہتے ہیں۔ بے شک اگر کوئی کائنات کی رازوں اور اس کی تخلیق کے بارے میں اتنے واضح الفاظ کے ساتھ بیان کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے بنانے والے یعنی اللہ کی ذات ہے۔ امید کرتا ہوں تمہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔